سیرت النبی پر پریزنٹیشن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فرسٹ ایئر کے طالب علم جناب عماد نذیر سے کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے سیرت النبی پر پریزنٹیشن پیش کریں۔ جناب عماد۔ محترم و محتشم سامعین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے اتنا اپنے بارے میں جاننا ضروری نہیں جتنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ ایک مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ اسی لیے میں آج اس پروقار ایوان میں حضور سرور کائنات سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصراً آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے تو یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر کئی دن لگائے جا سکتے ہیں، مگر میں اپنی بات کو 10 سے 12 منٹ میں مکمل کروں گا۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 40 سال قبل نبوت اور 23 سال بعد نبوت۔ اس کے بعد ہم جو 23 سال بعد نبوت کی زندگی ہے اسے مزید 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک 13 سالہ مکی دور اور دوسرا 10 سالہ مدنی دور۔ آئیے ہم پہلے قبل نبوت جو 40 سال ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے 2 ماہ قبل ہی آپ کے والد گرامی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد عرب کے رواج کے مطابق آپ کو بھی پرورش کے لیے مکہ سے باہر بھیجا گیا۔ آپ نے اپنا بچپن بنو حوازن میں دائی حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزارا۔ 5 سال کی عمر میں ایک اہم واقعہ شق صدر کا ہوا، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، معاملات فہمی اپنے دادا عبد المطلب سے سیکھی، تجارتی معاملہ فہمی اپنے چچا ابو طالب سے سیکھی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ 35 سال کی عمر میں آپ تعمیل کعبہ کا بھی حصہ بنے، آپ حلف فضول کا بھی حصہ بنے۔ اس کے بعد 35 سے 40 سال کی عمر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور اپنے کئی شب و روز غار حرا میں گزارنے لگے۔ اسی دوران رمضان کی 21ویں شب بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نواز دیا گیا اور پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی۔ یہاں سے ہمارے نبوی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے دور مکی دور جو کہ 13 سال ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ مکی دور کو ہم مزید 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا انفرادی دعوت 3 سال، عام دعوت 7 سال، اس کے بعد بیرون مکہ دعوت 3 سال۔ آئیے ہم پہلے انفرادی دعوت جو کہ 3 سالہ دور ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر دعوت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ آپ فرداً ایک شخص کے پاس جاتے تھے اور اسے دین کی دعوت دیتے تھے۔ انفرادی دعوت کے نتیجہ میں 212 افراد مسلمان ہوئے، جن میں 139 مرد شامل تھے، 66 عورتیں اور 7 بچے۔ پہلے 3 سال میں اسلام قبول کرنے والے مکی ان میں 154 قریشی شامل ہیں، 42 قریش کے حلیف، 9 غلام کنیزے اور 1 مولا یعنی آزاد کردہ غلام ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلے 3 سال میں اسلام قبول کرنے والے مکہ سے باہر کے لوگ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت انیس غفاری، ابو ذر غفاری کی والدہ عمر بن عباس اسلمی، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے 58 رشتہ دار، اربد بن حمیر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ کل 64 افراد تھے جو مکہ کے باہر رہتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مشرف و اسلام ہوئے۔ یہاں پر ہمارے پہلے دور کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرا دور جو کہ دعوت عام ہے، 7 سالہ یہ دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا اور آپ نے کوفہ کوہ صفا پر چڑھ کر مشرکین مکہ کو جمع کر کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہی وہ وقت ہے جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف ہو گئے اور آپ کے خلاف طرح طرح کے محاذ کھول لیے۔
ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش ہیں. استہزاء اور پروپوگینڈا، پھر کلچرل محاذ، مذاکرات، آپ کے خلاف یہود سے مدد بھی لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبیلہ کے سمیت 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا اور آپ سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے گئے. یہاں پر ہمارا دوسرے دور کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم جو تیسرے دور پر بات کرتے ہیں جو کہ بیرون مکہ دعوت ہے، یہ بھی 3 سالہ دور ہے. یہ وہ دور ہے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کی اشرافیہ اسلام قبول نہیں کر رہے، تو آپ نے بیرون مکہ دعوت کا آغاز کیا. اسی دوران یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ عرب کا نقشہ ہے آپ کے سامنے، وہ اوپر مکہ ہے اور نیچے طائف. یہ جو گرین لائن ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچے، اور ریڈ لائن اسی سے آپ واپس گئے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران 10 نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں کرتے ہیں: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پھر بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی کے نتیجہ میں 13 نبی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے مکی دور کا اختتام ہوتا ہے اور مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے. تو چلیے ہم مدنی دور پر بات کرتے ہیں جو کہ 10 سالہ دور ہے. اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے 6 سال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو اعلانیہ دعوت دی اور ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جو خود لڑنے کے لیے آئے. اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی پوزیشن میں تھے. بیرون عرب اعلانیہ دعوت کے 5 سال اگلا دور ہے. اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون عرب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا اور رکاوٹ بننے والوں سے جہاد کیا. پہلے 6 سال میں ہونے والے اہم غزوات: 2 ہجری کو بدر کے مقام پر غزوہ بدر پیش آیا. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی. 3 ہجری کو احد پہاڑی کے قریب یہ غزوہ پیش آیا. اس میں مسلمانوں کی تعداد 700 اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی. 5 ہجری کو غزوہ احزاب پیش آیا. اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اس میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد 10000 تھی. پھر 6 ہجری کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف عمرہ کے نیت سے سفر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے اور آپ کو حدیبیہ جو کہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے اس میں ٹھہرا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں ایک صلح نامہ لکھا جاتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں کرتے ہیں: انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں پر ہمارے مدنی دور میں سے پہلے دور کا اختتام ہوتا ہے. دوسرا دور جو کہ آخری 5 سال ہے، اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط لکھے. 6 ہجری سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون عرب دعوت کا آغاز کر دیا. اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کیسر روم کو خط لکھا، کسریٰ شاہ فارس کو، منذر شاہ بحرین کو، اسہمہ نجاشی حبشہ کو، مقوقس شاہ مصر کو. یہ غزوات دوسرے دور میں اہم جو غزوات ہیں ان میں غزوہ خیبر پیش ہے. خیبر ایک جگہ کا نام ہے جس میں یہودی قبائل اپنے قلعوں میں رہتے تھے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1600 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف لشکر کشی کی اور اسے فتح کیا. 8 ہجری کو غزوہ موتا پیش آیا. اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر شام کی طرف بھیجا. اتفاقاً وہاں ہرقل اپنے ذاتی 1 لاکھ باڈی گارڈ کے ساتھ وہی موجود تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ ہوا. یہ لشکر بھیجنے سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ مسلمانوں کا پہلا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کا پہلا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اگر وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کے تیسرے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا سپہ سالار چن لے. جب یہ تینوں مسلمانوں کے سپہ سالار شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار چنا. اسی غزوہ کے نتیجہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا. 8 ہجری میں غزوہ حنین پیش آیا. اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 12000 صحابہ کرام کے ساتھ بنو ثقیف، بنو حوازن
اور طائف کے کچھ علاقوں کو فتح کیا۔ 9 ہجری کو غزوہ تبوک پیش آیا، اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ شام کی طرف لشکر کشی کی، لیکن تقدیر الہی کے مطابق آگے مقابلے کے لیے کوئی نہ آیا، اور 20 دن محاصرہ کرنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ 8 ہجری کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ کی طرف لشکر کشی کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ 10 ہجری کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج ادا کرتے ہیں، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی حج کے واپسی کے سفر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا سبب بنتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وسلم علیہ۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح چاس کے وقت اللہم برفیق الاعلی کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی پہلو کا خلاصہ: دعوت کا آغاز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کرتے ہیں، پھر اپنے دوست احباب کو دین کی دعوت دیتے ہیں، پھر قوم و شہر کے لوگوں کو، پھر اطراف مکہ کے قبائل، پھر عرب کے تمام قبائل، اور اس کے بعد دنیا کی تمام اقوام کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ والسلام۔ الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔